بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام۔ زمین پر موجود اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر خانہ کعبہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ جان سکیں گے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں۔ حرم کعبہ کی تعمیر کی تاریخ۔ ایک لفظ مکہ ہے، یہ بیت اللہ کے گرد پورے شہر کا نام ہے، اور دوسرا لفظ حرم ہے، یہ زمین کے اس مقدس قطعہ کو کہا جاتا ہے جو مکہ شہر کے ارد گرد ہے، اس کو حرم کہتے ہیں۔ تیسرا لفظ مسجد الحرام ہے، بیت اللہ کے گرد جو بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے اس کو مسجد الحرام کہتے ہیں۔ موجودہ سعودی حکومت سے پہلے مسجد الحرام کا رقبہ 11,500 مربع میٹر تھا، مگر موجودہ حکومت کی توسیع کے بعد مسجد الحرام کا رقبہ 64,000 مربع میٹر ہے۔ موجودہ حکومت نے صفا مروہ یعنی مسعی کو حرم میں شامل کر دیا ہے۔ مسعی کا رقبہ جہاں پر سعی کیا جاتا ہے 16,000 میٹر ہے۔ اس طرح فی الوقت مسجد الحرام میں بیک وقت 9 لاکھ نمازیوں کی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ مسجد الحرام کی طرف بالائی چھت پر 1,68,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مسجد الحرام کے کل 7 بڑے مینار ہیں۔ مسجد الحرام کے کل دروازے 95 ہیں، جن میں 4 بڑے دروازے ہیں یعنی باب الفتح، باب العمرہ، باب ملک الفہد اور باب ملک عبدالعزیز۔ مسجد الحرام میں اندر کی جانب ایک گول میدان ہے جس کو مطاف کہتے ہیں، اس کا رقبہ 15,000 مربع میٹر ہے۔ مطاف اور آل سعود کی عمارت کے درمیان ترکوں کے زمانے کی مسجد الحرام ہے، جو خوبصورتی اور مضبوطی اور کشش و قبولیت کا ایک شاہکار ہے، جس کی تعمیر میں تعبیر بھی ہے اور تاریخ بھی۔ بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک عمدہ عمارت ہے اور اس میں اسلاف و اسلام کی تاریخ تعبیر بھی ہے۔ گول دائرے کے وسیع مطاف کے بالکل بیچ میں پرشوکت پرعظمت مربع شکل میں ایک عمارت ہے جو کافی بلند ہے، جس میں ایک دروازہ ہے اور چاروں طرف دیواروں کی اوپر چھت بھی ہے۔ دیواروں پر اوپر سے لے کر نیچے تک نہایت عمدہ ریشم کا سیاہ غلاف چڑھا ہوا ہے، جس پر قرآن پاک کی آیتیں اور حدیث کی عبارتیں موجود ہیں جو سونے اور ریشم کے تاروں سے لکھی ہوئی ہے۔ یہی عظیم الشان عمارت اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جسے کعبہ بھی کہتے ہیں اور جسے بیت اللہ بھی کہتے ہیں، جو تخلیق کائنات میں بطور عبادت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اب جانتے ہیں بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں۔ بیت اللہ کی تعمیر کے مراحل۔ سب سے پہلے فرشتوں نے بیت اللہ کی بنیادوں کو کھود کر بڑے بڑے پتھروں سے بھر دیا۔ جب بنیادیں ہموار ہو گئی تو اوپر آسمان سے بیت المعمور کو اتار کر ان بنیادوں پر رکھ دیا گیا۔ قرینِ قیاس یہی ہے کہ اس تعمیر میں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ اس کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیکھ بھال کی، لیکن جب طوفان نوح آیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے بیت المعمور کو واپس آسمانوں پر اٹھا لیا اور بیت اللہ کی بنیادیں مٹی تلے غائب ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر پر مامور فرمایا۔ آپ نے مٹی کھود کر ان بنیادوں کو ظاہر کیا اور پھر اس پر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد عمالقہ، پھر بنو جرہم، پھر بنو خزاعہ اور بنو قصی بن کلاب نے بیت اللہ کی انہدام کے بعد اپنے اپنے وقت میں تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر بیت اللہ کے 2,645 سال بعد بعثت نبوی سے 5 سال قبل قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اس تعمیر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا۔ آپ کی عمر اس وقت 35 سال تھی۔ قریش نے اس تعمیر میں کچھ رد و بدل کیا، جس میں حتیم کا حصہ باہر کر دیا، دروازہ ایک کر دیا اور زمین سے اونچا کر دیا، دیواروں کی بلندی بڑھا کر 19 گز کر دی اور اوپر لکڑی کی چھت ڈال دی اور لکڑی کے 6 ستون کھڑے کیے۔ حتیم کی طرف ایک پرنالہ نصب کیا تاکہ چھت کا پانی محفوظ مقام حتیم میں گر کر زیادہ نہ پھیل پائے۔ حتیم کے گرد ایک چھوٹی سی دیوار کھینچ لی۔ باب کعبہ کو 4 گز ایک بالشت بلندی پر لگایا اور اندر کی زمین اوپر دروازے تک مٹی سے بھر دی تاکہ دروازے کی چوکھٹ کے ساتھ برابر ہو جائے۔
اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرز تعمیر پر بیت اللہ کی بنانے کی خواہش ظاہر فرمائی، مگر یہ تمنا آپ کی حیات میں پوری نہ ہو سکی۔ پھر 64 ہجری میں عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو شہید کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی طرز پر تعمیر کیا۔ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا تو اس کے بعد اس نے بیت اللہ کو شہید کیا اور پھر اس طرز تعمیر پر کیا جس طرز پر اہل جہالت میں قریش نے تعمیر کیا تھا، اور کہا کہ میں اپنے دشمنوں کی یادگار باقی نہیں رہنے دوں گا۔ پھر ہارون رشید کا دور خلافت جب آیا تو آپ نے امام مالک رحمہ اللہ علیہ سے اجازت مانگی کہ بیت اللہ کو اس طرز پر تعمیر کروں جس کی تمنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ امام مالک نے ایک عام فتویٰ دیا کہ اب بیت اللہ کو اس طرز سے بدلنا حرام ہے، کیونکہ اس طرح بیت اللہ بادشاہوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائے گا۔ اس کے بعد بیت اللہ میں ترکی کے خلیفہ سلطان مراد خان نے کچھ مرمت کی، اور آج تک کچھ نہ کچھ مرمت ضرورت کے مطابق ہوتی رہتی ہے، لیکن بیت اللہ کی بنیادوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ آپ کے معلومات کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جو تعمیر فرمائی تھی اس کی اونچائی 9 گز تھی، صرف دیواریں تھیں، اوپر چھت نہیں تھی، زمین سے ملی ہوئی دروازے تھے، ایک رکن یمانی کی طرف مغربی دیوار میں تھا اور دوسرا وہیں پر تھا جو آج کل ہے۔ بعد میں قریش نے صرف ایک دروازہ چھوڑ دیا مگر زمین کی سطح سے کافی اونچا بنا دیا اور دوسرا دروازہ بند کر دیا۔ محترم ناظرین کرام، یہ تھی بیت اللہ کی تعمیر کی تاریخ اور بیت اللہ کی تعمیر کے مختلف مراحل۔ اگر آپ نے اس طرح کی مزید اسلامی معلومات حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔